رسمی اجرا ہے۔ آئیے اس کتاب پر اظہار خیال کرنے کے لیے میں سب سے پہلے حضرت مولانا سید حسینی پیرا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دائمی انقلاب کتاب پر اپنا تبصرہ پیش کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین المنتجبین۔ آج کے ہمارے صدر محترم تشریف لا رہے ہیں۔ آج کے ہمارے اجلاس کے زیر صدارت عالی جناب ڈاکٹر الحاج شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی صاحب اللہ سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن علیہ رحمۃ اللہ تشریف فرمانا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم، وقال الله جل وعلا في شأن نبيه وعظمة رسوله جلالا وإكراما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ شہنشین پر تشریف فرما صدر اجلاس لائق صدر احترام تقدس ماں ڈاکٹر الحاج شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکن علیہ رحمۃ الرضوان، شہر حیدرآباد سے تشریف لائے مہمان معزز و مکرم ڈاکٹر مدین الدین قادری صاحب، شہر گلبرگہ کے ممتاز شخصیت استاد محترم حضرت مولانا مفتی سید عبدالرشید صاحب، علماء نظامیہ کی قدیم اور عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا قاسم نظامی صاحب، سینئر صحافی محترم المقام عزیز اللہ سلمہ صاحب، حضرت پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید اکبر صاحب، اور اسٹیج پر تشریف فرما جملہ معززین و سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں محترم جناب حیدر علی باغبان صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین کتاب مرتب فرمائی، اور اس کے اجرا کے موقع پر جن جن حضرات کو بطور مہمان منتخب کیا ہے وہ ساری اپنے اندر انقلاب رکھنے والی شخصیات ہیں۔ کتاب کا رسم اجرا جن مبارک ہاتھوں سے ہونے والا ہے ان کی اگر بات کریں تو ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے والد گرامی ڈاکٹر خسرو حسین صاحب قبلہ سجادہ نشین، جو علم کے میدان میں انقلاب لانے والی شخصیت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، اور خانقاہی نظام کو عروج پر لانے والی شخصیت، شہر گلبرگہ کی معروف شخصیت حضرت تاج الدین جنیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین کو تشریف یہاں پر مربوط کیا، جو خانقاہی نظام کو عروج لانے کے حوالے سے انقلابی شخصیت ہے۔ علم و تحقیق کے میدان میں اپنا لوہا منوانے والی شخصیت پروفیسر عبدالحمید اکبر صاحب کو مربوط کیا گیا، اور اپنی سیاسی سماجی خدمات کے میدان میں انقلاب لانے والی شخصیت ڈاکٹر متین صاحب
اور بالخصوص پوری دنیا میں ملت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے جذبے کے تحت انقلابی کارنامے انجام دینے والی شخصیت ڈاکٹر نبیر اعلیٰ حضرت علامہ توفیق رضا خان صاحب کو اتنی انقلابی شخصیات کو ایک اسٹیج پر جمع کیا. تو میں ہمارے حیدر علی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے اور دعا کرتا ہوں کہ ان کے اس انقلاب سے ایک عالم انقلاب برپا ہو. کتاب کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور کوشش کروں گا کہ مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس سے پہلے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. کتاب کا نام ہے داعیہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب کا سربرق بھی دیدہ زیب ہے. اس کا آغاز نعت شریف سے انہوں نے کیا ہے اور اس کا انتصاب کتاب لکھنے والا جب کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنی ساری محنتوں کا جو صحرا ہے وہ ان لوگوں کے سر پیش کرتا ہے جس کی تربیت میں ان کا حصہ رہا. یہ اصل میں دیانتداری کا کام ہے. یہ اصل میں اور اپنے احسان مندوں کو یاد کرنے کا طریقہ ہے. تو اس حوالے سے حیدر علی باغبان صاحب نے اپنی ان کاوشوں کا صحرا اپنے اساتذہ کے سر چڑھایا اور کہا ہے کہ ان کی دعاؤں اور ان کے والدین کی دعاؤں اور ان کے اساتذہ کی تربیت سے انہوں نے ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو. بالخصوص والدین کے بعد انہوں نے اپنے ان اساتذہ کا ذکر کیا جنہوں نے ان کی تربیت کی. ان میں ایک یہاں پر تشریف فرما ہے حضرت محمد قاسم نظامی صاحب جو حیدر علی باغبان صاحب کے ابتدائی استاد ہیں. آپ دیکھیں غور کریں اس بات پر کہ حیدر علی باغبان بچپن میں ان کے پاس پڑھے ہیں مگر ایک زمانہ بیتنے کے بعد جب کتاب ترتیب دے رہے ہیں تو اپنے استاد کے احسانوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہے. ایک تو لکھنے والے پڑھنے والے کی احسان مندی کا ذکر ہوتا ہے تو دوسرا ان استاد کے لیے ایک نمونہ ہے جو استاد اپنے اساتذہ کو جو اپنے شاگردوں کو اخلاص کی بنیاد پر پڑھاتے ہیں وہ شاگرد کبھی انہیں فراموش نہیں کرتا. یقیناً ان کا یہاں پر ذکر ہونا اس بات کے دلیل ہے کہ قاسم علی حیدر نظامی صاحب نے ان کو اخلاص کی بنیاد پر پڑھایا اور امت کے لیے درس ہے, اساتذہ کے لیے یہ درس ہے کہ جو اپنے شاگردوں کو اخلاص کے ساتھ پڑھاتے ہیں ان کا نام باقی رہتا ہے, ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو انتخاب جو کیا گیا کتاب کا یہ پیغام حیدر علی باغبان صاحب کتاب کے ذریعے سے دینا چاہتے ہیں. جو اساتذہ طلباء کو اخلاص کی بنیاد پر پڑھاتے ہیں قوم انہیں یاد رکھتی ہے, ان کا تذکرہ باقی رہتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کتاب کی میں پوری مکمل وضاحت کروں تو کافی وقت لگے گا اور بلا قدر خیالات رکھنے والے اسٹیج پر تشریف فرمائے انہیں ان سے بھی ہمیں استفادہ کرنا ہے. میں اختصار سے اپنی گفتگو کو رکھتے ہوئے چلوں گا. اس کتاب میں انتہائی گہرے علم اور ذوق رکھنے والے اصحاب کی رائے بھی شامل ہیں جن میں حضرت اللہ سرور صاحب قبلہ ہے, ہمارے مکین الدین قادری صاحب ہیں, دیگر حضرات بھی ہیں, ہمارے حضرت چربل صاحب ہیں. ان کے اختصاص تاثرات کو پڑھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ یہ سارے ان کی اس تحریک سے متاثر ہیں اور ان کے کارنامے کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا. حضرت اللہ سرور صاحب نے خوب کہا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام ایسے نبی کے امتی ہیں جو انقلاب جنہوں نے برپا کیا اور انقلاب بھی فکر رکھنے والے امت ہیں مگر ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے. حیدر علی باغبان صاحب اسی انقلاب کی طرف ساری قوم کی فکر کو لانا چاہتے ہیں. وہ حضور علیہ السلام کے سیرت کے ذریعے اور واقعے میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہی پوری دنیا میں انقلاب آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں جو انقلاب پوری دنیا میں لایا وہ تاریخ میں اس سے پہلے کسی نے نہ لایا اور نہ اس کے بعد کوئی لانے والا. یہ انقلاب لایا اور اس کی وجہ کیا ہے, بنیادی وجہ کیا ہے. حیدر علی باغبان صاحب کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انقلاب لایا یہ عملی اقدام سے لایا. زبانی جمع خرچ کرنے سے انقلاب نہیں آیا, عملی اقدام کرنے سے لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق اور کتاب کو پیش کیا اس سے متاثر ہو کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے. آپ نے 3 عنوان پر اس کتاب میں گفتگو کی ہے. ایک ہے دعوت, دوسرا ہے ہجرت, تیسرا ہے جہاد یعنی جستجو کرنا دین کے لیے. پہلا ہے دعوت,
دعوت حضور علیہ السلام نے جو دی بگڑی ہوئی امت کو سیدھی راست پر لانے کے لیے، اور اس فکر کے ذریعے حیدر علی صاحب امت کو یہ فکر دے رہے ہیں کہ جو فکر ہمارے نبی نے ہم کو دی ہے امت آج اس کو بھول چکی ہے، لہذا قوم اس فکر کو پیدا کرے، اپنی زبان نہ صرف زبان سے بلکہ کردار سے بھی اس طرف امت کو بلائے، پھر اس میں چاہے آپ کو مصیبتیں برداشت کرنا پڑے تو برداشت کریں، جستجو کرنا پڑے تو جستجو کریں، اور حقیقت میں تبھی ہم کامیاب دائی ہوں گے جب ہم ان سارے مراحل سے گزریں گے تو ہمارے نبی گزرے گے۔ آج امت جس حالت میں ہے اور اس حالت سے نکلنا نہیں چاہتی، اس کتاب میں ان کو اس سے نکل کر عملی میدان میں آنے کی طرف ترغیب اور توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم نام پر بر مٹنے کے دعوے تو کرتے ہو مگر عملی اقدام جو آقا نے دیا ہے اور آقا کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنا کر کو دیا ہے۔ جب میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا تو شاید کچھ اشعار گشت کر رہے تھے جو ان کی فکر کی ترجمانی کرتا تھا۔ جو امت اپنے نبی سے جو تعلق کو روایت رکھی ہوئی ہے، امت نے اپنے نبی سے تعلق کو روایت کر رکھا ہے، عملی اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، شاید جھنجھوڑ کر کہتا ہے کسی غم گسار کی محنتوں کا خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غم میں بھلا دیا میں نے اسی کو دل سے بھلا دیا، جو میرے غم میں بھلا دیا میں نے اسی کو دل سے بھلا دیا، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی۔ یعنی حضور علیہ السلام کے اخلاق سے آج امت آ رہی ہے، یہی فکر اس کتاب کے ذریعے دی جا رہی ہے، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ آج ہم اس بات پر خوش ہیں کہ آقا کے نام پر شہر سجائے جا رہے ہیں، یہ اچھا عمل ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ یقیناً ہماری مغفرت کرے گا، مگر کام اتنے سے چلنے والا نہیں۔ یہ فکر ہم کو یہ کتاب سے مل رہی ہے کہ صرف نام سے تعلق نہ رکھیں، ذات کی عمل سے تعلق رکھیں، ذات کے اوصاف سے تعلق رکھیں۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ در و بام کو سجانا غلط نہیں ہے مگر اسی میں کھو کر رہنا یہ غلط ہے۔ شاید آگے کہتا ہے جو اس کتاب کی ترجمانی ہے، میں تیرے مزار کی جالیوں کی بدعتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی بدعتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں قضا کا جال بچھا دیا۔ دشمن آقا علیہ السلام کی سنتوں کو مٹانا چاہتے ہیں، آقا علیہ السلام کے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مگر امت غفلت میں ہے۔ امت اس پر اکتفا کری ہوئی ہے کہ ہم نام کر رہے ہیں، آقا کا ذکر کر رہے ہیں، یہ فکر ہماری بخشش ہمارا عقیدہ ہے کہ اس سے ہماری بخشش تو ہو جائے گی، مگر اللہ نے ہم کو خیر امت بنا کر بھیجا ہے، ہمیں مثالی بنا کر بھیجا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے تو ہمیں آقا علیہ السلام کی عملی طور پہ زندگی کو ہماری زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ اسی فکر کو اس کتاب کے ذریعے عام کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضور علیہ السلام سے نسبت کے کیا کیا تقاضے ہیں، محبت کا تقاضا ہے، تعظیم و توقیر کا تقاضا ہے، شریعت کا دفاع کا تقاضا ہے، اور حضور علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے کا تقاضا ہے۔ یہ سارے تقاضوں کو انہوں نے شامل کیا اور امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ عملی میدان میں آؤ، جو چیزیں جو قوم آقا علیہ السلام کی سنتوں سے دور ہے تم اس پر عمل کر کے امت کو اتحاد کی طرف بلاؤ، امت کو کامیابی کی طرف بلاؤ۔ جو ایک دائی کا جذبہ، آقا علیہ السلام کا جذبہ پورے مکہ مکرمہ میں کیا تھا، آپ پوری انسانیت کو جہنم کے گڑھے سے نکال کر جنت میں لے جانا چاہتے تھے، یہ جذبہ آج امت میں تو اس کا فقدان نظر آ رہا ہے، یہ جذبہ آج امت میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ یہ کتاب کے ذریعے فکر دی جا رہی ہے کہ تم اپنے حبیب کی اس فکر کو زندہ کرو جو آپ انسانیت کو لے کر جہنم کے گڑھے سے نکال کر جنت میں لے جانے کی جو فکر تھے، اس ہم فکر کو پیدا کریں اور اپنے سارے انسانوں کو آقا کی سیرت کی طرف بلائیں، آقا کی تعلیمات کی طرف بلائیں اور جنت میں لے جانے کے ان کو قابل بنائیں، یہ ان کی سیرت کا پیغام۔ میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ حیدر علی بابان صاحب نے اختتام کتاب پر ایک ٹائٹل سے ایک میسج دیا کہ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، جس میں کہا گیا کہ اسلام ہمیشہ انسانیت کا بھلا چاہتا ہے،
اسلام میں نفرت نہیں ہے، محبت ہے، اسلام میں کامیابی کی ضمانت ہے، اسلام میں بے شمار جنگیں ہوئی، اس کا احاطہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان جنگوں میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کسی پر ظلم ہوا، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کہیں دہشت پھیلی ہے۔ یہ ساری جو جنگیں ہوئی ہے جس کو لے کر آج اسلام کے خلاف بیان کی جاتی ہے، یہ ساری جنگیں ظلم کے خلاف تھی، اپنے دفاع کے لیے تھی۔ اگر اس اعتبار سے ان جنگوں کا احاطہ کرے تو کوئی مذہب یہ تعلیم نہیں دیتا کہ کوئی آ کر آپ کو حملہ کر رہا ہے اور آپ خاموش رہیں۔ آپ کسی مذہب کی تعلیمات کو مطالعہ کریں، سب یہ اس میں گنجائش ہے کہ حد سے زیادہ جب ظلم ہو رہا ہے تو خاموش نہ بیٹھے، اپنے دفاع کا بھی کام کریں۔ اسی تناظر میں آپ نے سارے غزوات کو، جنگوں کو پیش کیا۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کی ویسے وقت بھی صحابہ کو کیا تعلیمات تھی؟ جب آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو جنگ کے لیے بھیجتے تو کیا نصیحت فرماتے؟ حضور فرماتے جا رہے ہو تو ایسے شخص کو تکلیف نہ دینا جو جنگ کے لیے نہ آئے، ایسے شخص کو تکلیف نہ دینا جو کمزور ہو، خواتین پر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں پر ظلم نہ کرنا، اور یہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے جہاں پر تم جا کر جنگ کر رہے ہو، راستے میں ایسی جگہ سے تمہارا گزر ہو جائے کہ کسی کے کھیت ہوں تو اس طرح سے نہ گزرو کہ تمہارے گزرنے سے کسی کے کھیت خراب ہو جائیں۔ یہ پاکیزہ تعلیمات آقا علیہ السلام نے ہم کو دی، مگر اس کو خلاف کر کے آج ہماری قوم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ چونکہ امت حضور کے اسرے سے دور ہے، حضور کی تاریخ سے دور ہے، حضور کی سیرت سے دور ہے، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ کیسے دیں گے جب ہم نے ہمارے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا تو کیسے ہم اس کو جواب دیں گے؟ جو سوالات دین کے خلاف اٹھ رہے ہیں اس کا جواب آج ہم چاہتے ہیں تو ہمیں حضور کی سیرت پڑھنا ہے، حضور کی سیرت کو سمجھنا ہے، حضور کی سیرت کو عام کرنا ہے۔ پیار و محبت کا جو درس آقا علیہ السلام نے دیا، لوگ فتح مکہ کے دن انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام پورے شان کے ساتھ، پورے اقتدار میں، پورے آب و تاب کے ساتھ تھے، پوری دنیا میں قوت جس کو سمجھا جاتا تھا وہ قوت کے آپ مالک تھے، مگر آپ نے پہلا جملہ جو کہا سب کے لیے امن و امان ہے، کسی کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے، جو معافی مانگ رہا ہے اس کو معاف کر رہے ہیں۔ یہ کردار ہم کو آج عملی طور پر پیش کرنا ہے۔ حاضرین محترم، حیدر علی صاحب ایک جذبہ رکھتے ہیں کہ امت آج زبانی دعوے میں مبتلا ہے، عملی اقدام کی طرف نہیں کرتے، نہیں آتے۔ عوام تو عوام جس کو خواص سمجھا جاتا ہے ان کا کردار آپ دیکھ لیں۔ ہمارے آج سوشل میڈیا پر ہزاروں فرینڈ آپ کو ملیں گے، مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ ہم سے ناراض ہیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے قریب کے لوگ ہمارے اخلاق سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ اخلاق جس کو دیکھ، آقا کے اخلاق کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑ کر آقا کی بلانے کو اختیار کیا، مگر ہم دنیا میں تو اپنے فرینڈ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے گلی کے لوگ ہم سے ناراض ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم عملی میدان میں بالکل پیچھے ہیں، اخلاقی گراوٹ اتنی آ چکی ہے جس کا بیان کرنا دشوار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور جو فکر سے حیدر علی صاحب اس کتاب کو اجرا کیے ہیں وہ ان کی اس فکر پر کامیابی عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کو ہمیں گھر گھر عام کرنے اور پہلے خود اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔